زندگی جنم لیتی ہے جب زمین اور پانی کا ملاپ ہوتا ہے۔ حیرت انگیز انواع حیات پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ زمین پر موجود میٹھے پانی کے ذخائر زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ بقائے حیات کی ضامن یہ جھیلیں سب کی میزبان ہیں۔ وہ دور سے آئے مسافر ہوں یا انہی بستیوں کے ازل سے مکین، کوئی چاہت کے قابل ہو کہ کوئی خوفناک، انسانی بقا کے لیے بھی یہ جھیلیں ناگزیر ہیں۔ موسلادھار بارشوں اور امٹتے دریاؤں کو اپنے اندر سمو کر بڑھتے ہوئے تباہ کن سیلاب کا زور توڑ دیتی ہیں۔ خشک سالی کے دوران سوکھے میدانوں کو اپنے قدرتی ذخائر سے سیراب کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے فضلے سے آلودگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ مگر سب سے بڑھ کر یہ قدرتی حیات کی نرسریاں ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے متنوع جنگلی حیات کا 40% حصہ سہارے ہوئے ہیں۔ مگر پانی کے بغیر ان جھیلوں کی بقا ممکن نہیں۔ بارشیں غیر یقینی ہوتی جا رہی ہیں اور موسمیاتی تبدیلی بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خشک سالی شدید اور درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بقائے پاکستان کی شرط دریائے سندھ ڈیموں اور آلودگی کی وجہ سے معذور ہو چکا ہے۔ مگر یہ خطرہ سب سے بڑھ کر ہے۔ دریائے سندھ کے پانی کا 80% حصہ پگھلتے گلیشیئر سے آتا ہے۔ جب گلیشیئر سکڑتے ہیں تو یہ جھیلیں بھی خشک ہو جاتی ہیں۔ یوں انسانوں اور جنگلی حیات دونوں ہی کا مستقبل خطرے میں ہے۔ مٹتی خشک ہوتی جھیلیں۔ جب بلائے ناگہاں یقینی آفتوں میں عیاں ہو جائے اور موسموں کی شدت میں اضافہ عہد گزشتہ سے غیر معمولی حد تک بڑھ جائے تو پھر ہر ذی شعور کو دعوت فکر ہے کہ کچھ بھول ہوئی ہے۔ موسمی شدت کے تدارک سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھول کہاں، کیسے اور کب ہوئی ہے۔ زمین کے گرد کاربن ڈائی آکسائیڈ اور چند دوسری گیسوں کا غلاف سورج سے آنے والی حرارت کو زمین میں ٹھہرائے رکھتا ہے۔ اس مظہر کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایفیکٹ زندگی کے لیے موزوں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوتا ہے، لیکن گزشتہ چند دہائیوں سے زیر زمین کاربن کے بے دریغ استعمال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کالے دھوئیں کے اخراج سے گرین ہاؤس گیسز کے قدرتی تناسب میں بگاڑ آ رہا ہے، جس سے زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ فکر یہ نہیں کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، المیہ یہ ہے کہ درجہ حرارت نہایت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ صنعتی انقلاب سے اب تک اوسط درجہ حرارت 1 ڈگری تک سالانہ بڑھا ہے۔ اگر اس صدی کے آخر تک درجہ حرارت 1 سے 3 ڈگری تک بھی بڑھتا ہے تو پریشان کن نہیں، کیونکہ اس بات کو قبول کرنے میں قباحت کیسی کہ
کہ بڑھتی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درجہ حرارت میں اضافہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن پریشان کن یہ ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کا جو سفر ہم نے صدیوں میں طے کرنا تھا وہ ہم چند سالوں میں طے کر چکے ہیں۔ 1 ڈگری کا اضافہ بھی معمولی نہیں۔ گزشتہ سالوں میں اتنا اضافہ بھی 17 لاکھ لوگوں کو چراغ زیست گل کر چکا۔ اس کے علاوہ اس اضافے کے سبب سالانہ 1.3 ٹریلین ٹن برف سمندر برد ہو چکی ہے۔ نتیجتاً پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے ساحلی علاقے سمندر کا حصہ بن چکے ہیں۔ گزرے سالوں میں صرف پاکستان کے علاقوں بدین اور ٹھٹا کے ہی ہزاروں مکین اپنی زرعی زمینیں اور بستیاں سمندری پانی کے نظر ہونے کے سبب ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر موسمی تغیر پذیری میں یوں ہی شدت رہی تو اگلی چند دہائیوں میں یہ اضلاع مکمل طور پر زیر آب ہوں گے۔ ٹوٹتی بستیاں۔ اگرچہ زمینی جنگلات عام طور پر سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں، تاہم یہ وہ واحد حیاتیاتی نظام نہیں ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیلٹا میں موجود مینگرووز ساحلی ماحولیاتی نظام کو طوفانوں، تباہ کن لہروں اور زمینی کٹاؤ سے بچانے کے ساتھ ساتھ کاربن کو بہت کثیر مقدار میں ذخیرہ بھی کرتے ہیں۔ یہی مینگرووز اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے گرین ہاؤس گیسز کے توازن کا سبب بنتے ہیں۔ کاربن جو مینگرووز اور سمندری گھاس کے ذریعے ذخیرہ کی جاتی ہے بلیو کاربن کہلاتی ہے۔ ازراہ تقابل بلیو کاربن کے یہ ذخائر گرین ہاؤس گیسز کے توازن کو برقرار رکھنے میں ٹراپیکل جنگلات سے بھی 10 گنا زیادہ معاون ہیں۔ یوں بلیو کاربن ساحلی حیاتیاتی نظام کی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ موسمی شدت کو بھی کم کرنے کے لیے مددگار ہے۔ بلیو کاربن موسمی شدتوں کو کم کر کے نہ صرف آب و ہوا کی تبدیلی کو روکتا ہے بلکہ ساحلی نظام کی پرورش بھی کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ماحولیاتی تباہی کے متاثرین اب مرطوب زمینوں کی تباہی میں شریک بن رہے ہیں۔ انسان ان ناقابل یقین ماحولیاتی نظام کے فوائد کو مسلسل نظر انداز کر کے انہیں خطرناک حد تک تباہ کر رہے ہیں۔ سینہ ارض پہ لگتے ان زخموں کا مرہم بھی زمین کے پاس ہے۔ چونکہ زندگی اربوں سالوں سے زمین کی گود میں پرورش پا رہی ہے، لہٰذا ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائے بنا زمین از خود اپنے داغ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قدرتی مرہم سے آشنائی کے بعد اگر انسان اپنی سرگرمیاں معتدل کر دے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سیاہ دھواں جو دل و دماغ کو جکڑے ہوئے ہے، سیاہی کا مظہر گھٹن فضا نہ ہو اور قبل اس کے خلقت خداوند کے دائرہ حیات کو محدود کرنے کی پاداش میں ندامت شکن وجود ہماری یقینی منزل ٹھہرے، ہم سے جو بھول ہوئی ہے اس کی بھرپائی کا انتظام کریں، کیونکہ بھول پہ اتراتے نہیں، رک کر تدبیر کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب کے افلاک سے امداد نہیں تو چلو اسی جنت سے آفرینش کے عہد باندھیں، چارہ سازی کریں، اس سے پہلے کہ یہ سیاہ دھواں دل و جان کا وبال بن جائے، اس سے پہلے کہ یہ سیاہ دھواں دل و دماغ کو جگڑے، اس سے پہلے کہ ندامت شکن وجود ہماری یقینی منزل ٹھہرے۔ آؤ فطرت کی طرف لوٹ چلیں۔